عزیزان محترم، دیکھا آپ نے یہ کیسا خوشنما منظر ہوگا۔ حسین کے فضائل علی پڑھ رہے تھے، علی کے فضائل حسین پڑھ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایک قرآن دوسرے قرآن کی تعریف کر رہا ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تعریف کر رہی ہے، ایک سورہ دوسرے سورے کی تعریف کر رہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ کمال اخلاق ہے کہ ایک کمال دوسرے کمال کی تعریف کر رہا ہے، ایک دین دوسرے دین کی تعریف کر رہا ہے، ایک اسلام دوسرے اسلام کی تعریف کر رہا ہے، ایک شریعت دوسری شریعت کی تعریف کر رہی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ایک جسم اگر ہے تو دوسری جان ہے، ایک نفس اگر ہے تو دوسری روح ہے۔ امام حسین اور مولا کائنات وہ پھول اور خوشبو کی طرح ہے جسے کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ جسم اور جان کی طرح ہے جسے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزان محترم، انہی کی محبت میں امام حسین نے زندگی گزاری، اور انہی کی محبت میں امام حسین نے منزل شہادت بھی پائی۔ ہاں عزیزان محترم، اب زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ جب کربلا کے میدان میں مولا حسین نے سوال کیا کہ اے باغیو، اے ظالمو، بتاؤ تمہارا میں نے کیا بگاڑا ہے، تم میرے خون کے کیوں پیاسے ہو گئے؟ تو ظالموں نے یہی جواب دیا، اے مولا حسین، آپ نے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا، نہ آپ سے کوئی ہمیں ذاتی دشمنی ہے، بلکہ ہم آپ کو آپ کے باپ کے دشمنی میں مارنا چاہتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، ایک غیور بیٹے کے دل پر کیا گزری ہوگی جب لوگ ان کے باپ کے بارے میں اس طریقے کی بات کہے ہوں گے۔ ہاں عزادارو، آج یہ جملے سے میں مولا عباس کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ لوگوں نے یہی جواب دیا، بغضن لابیک، ہم آپ کے باپ کے دشمنی میں آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ ہاں عزادارو، کربلا کے میدان میں دو شبیہ موجود ہیں، ایک شبیہ پیغمبر جناب اکبر کی صورت میں، اور ایک شبیہ حیدر کرار کی جو مولا عباس کی صورت میں۔ ہاں عزادارو، آج مولا عباس کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، ایسے مصائب پڑھوں گا کہ جو مجھے کربلا سے میسر ہوئے، میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یہ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاں عزادارو، مولا عباس شبیہ مولا کائنات ہے، شبیہ حیدر کرار تھے۔ ہاں عزادارو، جب بھی مولا عباس کی کوئی زیارت کرتا تو کوئی یہ نہیں کہہ پاتا تھا کہ یہ مولا عباس ہیں یا مولا کائنات ہیں۔ ہاں عزادارو، جب مولا عباس جنگ کے میدان میں آئے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی مولا عباس کو، امام حسین نے تلوار کو لے لی اور چھوٹا سا ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا اور کہا، اے مولا عباس، اے غازی، اے میرے بھائی، جا کر بچوں کے پانی کی سبیل کر دو۔ تو مولا عباس نہر کے کنارے آئے، سوکھے مشکیزے کو بھرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب چلو میں پانی اٹھایا تو پانی میں سکینہ کی تصویر نظر آئی، تو پانی کو فرات کے حوالے کر دیا اور کہا، میں قیامت تک پانی نہیں پیوں گا کیونکہ میری بھتیجی سکینہ پیاسی ہے۔ ہاں عزادارو، مولا عباس جب مشک کو بھر کر واپس خیموں کی جانب آ رہے تھے تو ظالموں نے درخت کے پیچھے سے ایسا حملہ کیا کہ آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد، پھر تھوڑے فاصلے کے بعد، پھر درخت کے پیچھے سے ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے مشک کو، علم کو دانتوں سے دبایا اور اس کے بعد تیزی سے آگے بڑھتے رہے۔ ہاں عزادارو، اتنے میں ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مولا عباس کی آنکھ کی طرف مارا، آپ کے آنکھ میں تیر پیوستہ ہو گیا اور ایک آنکھ میں خون جاری ہو گیا۔ ہاں عزادارو، مولا عباس بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آگے کیسے بڑھے، سامنے راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے کے قریب لایا اور کہا، اے میرے گھوڑے، حسین کے خیموں تک پہنچا، کسی نہ کسی صورت سے یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، اس کے بعد عباس مر بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں عزادارو، رہوار بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک ظالم آیا۔ ہاں عزادارو، اللہ اس ظالم پر عذاب نازل فرمائے۔ وہ ظالم نے مولا عباس کے سر پر ایسا گرز
بغض مارا کہ مولا عباس تڑپ گئے، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا۔ ہاں عزادارو، پھر بھی مولا عباس رکے نہیں تھے، آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اتنے میں ہرملہ نے تیر سیشوبہ کمان میں جوڑا، اور اس کے بعد جب تیر سیشوبہ چھوڑا تو مشک سکینہ چھد گئی۔ جیسے ہی مشک سکینہ چھد گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ مولا عباس نے اپنے رہوار کو فرات کی طرف موڑ دیا۔ ارے اب ظالم سارے عباس کے قریب آئے، کوئی تلواروں سے حملہ کرنے لگا، کوئی نیزوں سے حملہ کرنے لگا، کوئی پتھروں سے حملہ کرنے لگا۔ اب غازی عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے۔ ہاں عزادارو، فاطمہ زہرا اس مصیبت کے جملے کو یاد کر کے بہت روتی ہیں۔ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہی مرحلہ ہے۔ ارے ہاں عزادارو، شہزادی کہا کرتی ہیں کہ ہر شہید زمین پر جب بھی آیا تو اس کے بازو سلامت تھے، لیکن ہائے میرا عباس، ارے جب گھوڑے سے زمین پر آ رہا تھا تو اس کے بازو سلامت نہیں ہے، وہ منہ کے بل زمین پر آیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزادارو، وہ جملہ یاد کریے گا جو لوگوں نے امام حسین کے جواب میں کہا تھا، بغضاً لابیک، اے مولا حسین، ہم آپ کو آپ کے بابا کی دشمنی میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں عزادارو، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کہ آخر مولا عباس کی تربت اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ جب 12 محرم کو بذریعہ اعجاز جناب سجاد نے مولا عباس کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کے بہت دیر تک روتے رہے۔ بنی اسد کے لوگ آ کے سوال کرنے لگے کہ اے مولا، یہ کس کی قبر ہے کہ آپ بیٹھ کر اتنی دیر سے رو رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے اور رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ میرے وفادار چچا عباس کی قبر ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ مولا، ہمیں پتا تھا کہ عباس بڑے بلند قد کے حامل ہے، یہ اتنی چھوٹی سی قبر کیسے ہے؟ ہاں عزادارو، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ مولا عباس شبیہ مولائے کائنات ہے، اور یہ سب کے سب علی کے دشمن ہے، اور جس کو بھی علی سے دشمنی تھی، مولا عباس گھوڑے سے گرنے کے بعد ارے سب نے اپنی دشمنی نکال لی۔ کوئی تلوار سے مارنے لگا، کوئی تیروں سے مارنے لگا، کوئی نیزوں سے حملہ کرنے لگا۔ سید سجاد نے یہی جواب دیا، اے بنی اسد کے لوگو، ارے میرے چچا عباس پر ظالموں نے اتنی تیریں اور اتنی تلواریں چلائی کہ ان کا لاشا ارے پرزا پرزا ہو گیا، ارے ان کی تربت اسی لیے چھوٹی ہو گئی۔ اے میرے چچا، اے میرے غازی، آپ کے بعد سکینہ کو تماچے مارے گئے، آپ کے بعد سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور حسین کے سر کو نوک نیزہ کی بلندی پر چڑھایا گیا۔ اے چچا جان، آپ جب تک زندہ تھے تب تک ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، آپ کے بعد قیامت آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔